اذان کے 12 کلمات، یہ 12 کلمات 12 مہینے ہر وقت پوری دنیا میں گونج رہے ہیں، کہیں فجر، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء۔ اللہ کو پہچاننا اللہ ہے۔ اذان کی ابتدا اللہ اکبر لفظ اللہ، اور اذان کی انتہا لفظ لا الہ الا اللہ اللہ۔ اذان میں 6 سبق ہیں، یہ 6 سبق پکے کرنے پھر دین پر چلنا آسان ہے۔ پہلا سبق اذان کا اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ پھر کہا مؤذن نے اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بات دل میں اتر جائے، کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا اللہ ہی ہے۔ بڑا کون ہے؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کتنا تکرار کروایا ہے۔ عید کی نماز ہے، عید پڑھنے جا رہے ہو تو کیا پڑھتے ہوئے جاؤ؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کا دن تحفہ دیا۔ عام دنوں میں 5 نمازیں، عید کے دن 6، ایک عید کی نماز، اس میں کیا ہے؟ 6 زائد تکبیریں ہیں۔ سارا مجمع کیا کہے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ دوسرا سبق اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں پیغام چھپا ہوا ہے کہ دنیا کے انسانوں، بندگی کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ مسئلے حل کرنے والا اللہ، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ۔ تو ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں؟ تو دوڑ لگانی کس کی طرف؟ رجوع کس کی طرف؟ محبت کس سے کرنی؟ مانگنا کس سے ہے؟ ہاتھ کس کے سامنے پھیلانے ہیں؟ یہ پیغام چھپا ہوا ہے۔ اللہ کو ساتھ لو، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی ماننی ہے، اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمارا مطلوب اللہ ہے۔ لا الہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے۔ اب اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ تیسرا سبق اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اگر تمہیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اور اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اگر اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے، اگر اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ، نبی کی اتباع کرو، نبی کے طریقے بناؤ، نبی والی زندگی اپناؤ، نبی کو نمونہ، اپنے لیے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، ان کی چال چلو، ان کا دامن پکڑنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی ماننی ہے، ان کی زندگی کو اپنانا ہے۔ اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں۔ سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے ہیں۔ تبلیغ میں یہ کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑو، یہ نہیں کہہ رہے دفتر چھوڑو، نہیں بھائی، ساتھ کس کو لینا ہے؟ اللہ کو۔ دیکھو رخ صحیح ہو گیا، رخ صحیح ہو گیا، رفتار ہے چیونٹی کی، رفتار ہے چیونٹی کی، رخ صحیح ہو گیا، اور رفتار ہے جہاز کی، اور رخ غلط ہو گیا، منزل پر کون پہنچے؟ چیونٹی کی رفتار والا کہ جہاز کی رفتار والا؟ آج رفتار بہت تیز ہے لوگوں کی، بڑی تیزیاں، بڑی چالاکیاں، بڑی ہوشیاریاں، بڑی پھرتیاں، بڑی دور کی سوچ، لیکن رخ صحیح نہیں ہے۔ رخ تبلیغ میں رخ صحیح کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری چھوڑو، وزیر صاحب وزارت چھوڑو، جج صاحب اپنا جج کا کام چھوڑو، وکیل صاحب نہیں، یہ نہیں کہہ رہے،
کیا اپنا رخ صحیح کریں. ہمارا مطلوب اللہ ہے, ہمارا مقصود اللہ ہے, ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے, ہمیں اللہ کی مدد چاہیے. اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے, اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے. تو چوتھا سبق مؤذن اذان میں کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ. آجو نماز کی طرف. دکان چھوڑو, دفتر چھوڑو, کاروبار چھوڑو, کھیل چھوڑو. جس نماز کے لیے صحابہ, جس نماز کے لیے دکانیں بند کرتے, دفتر بند, کاروبار بند کرتے, آج اس نماز کے لیے کھیل بند نہیں ہو رہا. جس نماز کے لیے طواف بند, جس نماز کے لیے حکم کیا ہے؟ طواف بھی کیا کرو, 24 گھنٹے طواف چل رہا ہے, 24 گھنٹے طواف, لیکن جو ہی نماز کھڑی ہوئی تو طواف بھی کیا ہوا؟ بند. آج اس نماز کے لیے کھیل بند نہیں ہو رہا. حی علی الصلاۃ. اجو نماز کی طرف. ہم مسلمان ہیں, اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراسر ظلم ہے, سراسر کفر ہے, سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. ایک حدیث میں کتنی سخت بات فرمائی کہ آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی کے لیے یہ کافی ہے کہ اذان کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. حی علی الصلاۃ. آجو ڈاکٹر صاحب, صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ. آجو نماز. کیوں آجو نماز کی طرف. پانچواں سبق حی علی الفلاح. کہ تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں. تمہارے مسئلوں کا حل کس میں ہے؟ نماز میں. تمہارے کاموں کا بننا کس میں ہے؟ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا, پھر اللہ کے سامنے سر جھکانا, پھر اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکانا, پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا. جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتا, دوائیوں سے نہیں ہوتا, اسلحے سے نہیں ہوتا, پولیس سے, فوج سے نہیں ہوتا, وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کر دے گا. دعاؤں سے. ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہمارے کام بنانے والا اللہ ہے, حالات بنانے والا اللہ ہے, پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہے, مسائل حل کرنے والا اللہ ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو, تم سب کے سب فقیر ہو, اور غنی کون ہے؟ اللہ. سب محتاج ہیں, صمد کون ہے؟ اللہ. سب محکوم ہیں, حاکم کون ہے؟ اللہ. سب ضعیف ہیں, قوی کون ہے؟ اللہ. سب عاجز ہیں, اور قادر کون ہے؟ اللہ. کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمیں کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کو ساتھ لینا. کیسے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, تو اس میں سب سے اہم چیز کہ نماز ہے. کیوں؟ کہ اسی میں تو کامیابی ہے, اسی میں تو مسئلوں کا حل ہے, اسی میں تو کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے. توبہ توبہ, جس نماز میں کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے, آج لوگ سمجھ رہے ہیں میں نماز پڑھنے جاؤں گا میری دکان کا حرج ہو جائے, میرے کاموں کا حرج ہو جائے. آج رزق کی تلاش ہے, اور رزاق کی نافرمانی ہے. چاندنی رات ہو تو تالاب میں چاند نظر آتا ہے, حالانکہ چاند تو اوپر آسمان پہ, یہ تالاب میں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ عکس ہے, حقیقت نہیں ہے, یہ عکس ہے. اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند کو پکڑنے کے لیے, لوگ کہیں گے بیوقوف ہے, احمق ہے, دیوانہ ہے. آج رزق دکان میں نظر آ رہا ہے, دفتر میں نظر آ رہا ہے, کاروبار میں نظر آ رہا ہے, ملازمت میں نظر آ رہا ہے, زمینداری میں نظر آ رہا ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, تمہارا رزق تو آسمانوں میں, تمہارا رزق تو. اب فجر پڑے بغیر جو دکان پہ جائے, اس کو کیا ہے؟ رزق کی تلاش ہے, رزاق کی نافرمانی ہے. یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ تالاب میں. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی. بھائی نماز, ڈاکٹر صاحب نماز, وزیر صاحب نماز, صدر صاحب نماز, جج صاحب نماز. وزیر اعظم بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا بھی وزیر اعظم بن گیا, کوئی ایم ایل اے بن گیا, جج بن گیا, جنرل بن گیا, جو بھی بن گیا, باپ کا کیا ہے؟ باپ کا کیا ہے بھائی؟ بیٹا ہے.
آدمی کچھ بھی بن جائے اللہ کا کیا ہے؟ بندہ ہے. اللہ کا کیا ہے؟ بندگی کا اظہار یہ نماز ہے. بندگی کا اظہار یہ نماز. اب جو اذان سن کے نماز کو نہیں گیا، توبہ توبہ، یہ اللہ کو اکڑ دکھا رہا. کہتے ہیں سب سے بڑا متکبر کافر ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اور مسلمانوں میں سب سے بڑا متکبر بے نمازی ہے جو 5 وقت اللہ سے ٹکر لیتا ہے. تو مسیح نے کیا کہا؟ حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف. اس میں تمہارے کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے. چھٹا سبق اذان کا، فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے. اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. دیکھو زندہ آدمی کو سوئی چبو اس کی چیخ نکلے گی، مردہ کو خنجر مارو وہ ٹس سے بس نہ ہوگا. جس کا دل زندہ ہوگا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، میٹنگ سے اٹھائے گی، فنکشن سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی. جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا، ٹس سے مس نہ ہو. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، یہ قرآن نصیحت ہے کس کے لیے؟ جس کا دل ہو. دل تو سب کا ہے، یعنی جس کا دل زندہ ہو. مردہ دل کے لیے قرآن نصیحت نہیں ہے. پہلے 2 سبق مؤذن نے دوبارہ اذان میں دہرائے، پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. یہ اذان جس کی سمجھ میں آ گئی وہ اذان سن کے دکان میں نہیں بیٹھ سکتا، دفتر میں نہیں بیٹھ سکتا. اذان اس کے اندر کرنٹ پیدا کرے گی. صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے اور ہم سے بات چیت فرما رہے ہوتے تھے. جو ہی اذان کی آواز سنتے تو ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. اذان ہو گئی، اذان ہو گئی.